بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ ماہ شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور اکثر لوگ ماہ شعبان کی 15 تاریخ کو جو ہے وہ بالخصوص روزہ رکھتے ہیں، تو کیا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے؟ کیا اس کی حدیث پاک کے اندر کوئی فضیلت بیان کی گئی ہے تو وہ ہمیں بتا دیں۔ جس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ ماہ شعبان المعظم کا یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں بکثرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ صحیح حدیث پاک سے ثابت ہے کہ آپ روزے رکھتے ہیں، اور کچھ احادیث مبارکہ کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا مہینہ ماہ شعبان المعظم کا یہ روزے رکھتے ہیں۔ آپ اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھتے، یہ صحیح حدیث پاک سے یہ ثابت ہے۔ اور چونکہ بھائی نے یہ سوال پوچھا ہے کہ بالخصوص لوگ ماہ شعبان کی 15 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا اصل ہے؟ جس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھے کہ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک ہے، حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا باذن اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قوموا لیلہا، یعنی اس رات میں ماہ شعبان کی جو 15ویں رات ہوتی ہے اس میں حضور نے فرمایا کہ اس میں قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور حضور نے فرمایا کہ اس کی صبح کو روزہ رکھو، یعنی بالخصوص یہ ماہ شعبان معظم کی جو 15ویں رات ہے اس حوالے سے اس کا حکم ہے کہ رات کو قیام کرو، یعنی شب برات کی جو رات ہے، اور جو اس کا اگلا دن ہے اس میں تم روزہ رکھو۔ اس پر اگرچہ محدثین نے کلام کیا ہے، محدثین کے جو اصول ہے اس کے مطابق اس کو ضعیف قرار دیا گیا اس حدیث پاک کو، اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو محدثین کے ہی اصول کے مطابق انہوں نے لکھا ہے کہ جہاں پہ فضائل اعمال کے حوالے سے کوئی حدیث پاک ہے جس میں حدیث کے اندر کسی فضائل کو بیان کیا گیا ہے تو اس کے اوپر عمل کرنا یہ بالکل جائز ہے اور یہ ایک مستحب عمل ہے۔ تو اگر محدثین کے اصول کو دیکھا جائے تو اگر انہوں نے ضعیف کہا ہے تو اسے فضائل اعمال کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کے اوپر عمل کرنا بالکل جائز ہے، اور یہ بالخصوص ماہ شعبان کی 15ویں رات اس میں قیام کا اور اگلے دن روزہ رکھنے کا یہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور آپ اس ماہ مبارک کو دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک دیکھیں تو بکثرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے اندر روزے رکھتے، اور آپ سے اس کے متعلق پوچھا گیا کہ حضور آپ اس میں روزے رکھتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں بندوں کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں اس وقت روزے کی حالت سے ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، اپنی امت کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے اندر جو شعبان کی 15ویں رات ہے اس میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تو اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں کہ جب میرے اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو جو امتی ہے، جو غلام ہے، اسے بھی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مبارکہ پہ وہ بھی عمل کریں۔ اگر وہ پورے ماہ مبارک کے روزے نہیں رکھ سکتے تو کم از کم آدھا ماہ مبارک جو ہے اس کے روزے رکھیں، اگر آدھا بھی نہیں رکھ سکتے تو کم از کم جن روزوں کے متعلق حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے تو کم از کم ان روزوں کو تو رکھنا چاہیے۔ تو جو حدیث پاک میں نے پڑھی ہے سنن ابن ماجہ کی، اس کے اندر حضرت علی پاک فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر قیام کرو، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اور اس کے دن کے اندر روزہ رکھو۔ تو محدثین نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ماہ شعبان کی 15ویں رات ہے اور اگلا دن جو ہے اس کا روزہ ہے۔ جیسے اس ماہ مبارک کے اندر، اس مہینے کے اندر شب برات کی رات جو ہے وہ 13 فروری کو جمعرات کی جو رات آ رہی ہے اس کے اندر وہ شب برات ہے، اور اگلا دن جو جمعۃ المبارک کا دن ہے اس میں روزہ لوگ رکھتے ہیں۔ تو یہ بڑا ہی بابرکت دن ہے، بڑی ہی بابرکت رات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ پورا سال ہم سوتے ہیں، پورا سال ہم آرام کرتے ہیں، پورا سال ہم باقی کاموں کے اندر گزار دیتے ہیں، اللہ توفیق دیتا ہے تو ہمیں اس رات کے اندر قیام کرنا چاہیے،
عبادت کرنی چاہیے، نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر اللہ توفیق دیتا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، اور صبح کو اس کا روزہ رکھیں۔ یہ بڑا ہی ایک اجر کا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالی ہمیں ان دنوں کو اپنی عبادت کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کثرت کے ساتھ ہمیں توبہ اور استغفار کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کثرت کے ساتھ نیکی کے کاموں کے اندر ہمیں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو آگے شیئر ضرور کر دیں۔ جو اس چینل پہ نئے ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اس کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔